بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ابوالحسن عثمانی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج بھی سیاسی طور پہ گرما گرمی رہی ملک کے اندر اور کچھ ایونٹس بھی ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آنے والے وقت پہ ایک آپ کو انپٹ دوں جو سیاست کی اس سے ہٹ کے تھوڑا ہوگا، لیکن ہے ضروری دینا آنے والے وقت کے حساب سے۔ تو آج پہلا تو ایک یہ ہے کہ آج بھاولپور میں پی ڈی ایم کا ایک جلسہ ہے، مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس کی قیادت کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ شریک ہوں گے، ان کے چیئرمین اور کو چیئرمین اس ملک میں شریک نہیں ہو سکیں گے، ان کی کچھ ذاتی مصروفیات ہیں جس کی بنا پر۔ دوسرا جو ہے وہ آپ نے نام تو سنا ہی ہوگا، مولوی کفایت اللہ صاحب کا، جے یو آئی کے جو لیڈر ہیں، انہوں نے جو بیانات دیے تھے انسٹیٹیوشنز کے خلاف، اس پہ ان کو اریسٹ وارنٹ نکلے ہیں، وہ تو نہیں ہاتھ آ رہے ہیں، لیکن آج پولیس نے کل پولیس نے رات کو ان کے ایک بیٹے کو، دو بیٹوں کو، بھائی کو گرفتار کیا تھا۔ بعد میں بھائی کو اور ایک بیٹے کو تو چھوڑ دیا، لیکن ایک بیٹا ابھی بھی ان کی کسٹڈی میں ہے۔ تیسری ایک بڑی خبر ہے وہی شیخ رشید صاحب، جو ایسی خبریں دینے کے ماہر ہیں، تو انہوں نے کہا آئندہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کوئی بھی شخص اگر کسی انسٹیٹیوشن یا آرمی کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دے گا تو اس کے خلاف ودن 72 آورز پرچہ کٹ جائے گا، یعنی ایف آئی آر کٹ جائے گی، 73 گھنٹے بھی نہیں ہوں گے۔ اور اس پر ریجوائنڈر دیا مولانا فضل الرحمان نے کہ 73ویں گھنٹے میں پرچہ تو کٹے نہیں کٹے، لیکن آپ اس عہدے پہ نہیں رہیں گے۔ خیر یہ تو چلتا رہے گا سیاست میں ایسی باتیں، لیکن شیخ رشید صاحب کو بھی اتنا ایسا بیان نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی بھی انسٹیٹیوشن غلط کام کرے گا تو کرٹیسائز تو ہوگا، اور غلط نہیں کرے گا اور غلط کرٹیسائز ہوگا تو پھر ضرور اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے بھی کرٹیسزم کو اپریشیٹ کیا اور کہا ہے، سب سے کہا ہے، سارے اداروں سے، کہ آپ کو تنقید برداشت کرنا چاہیے، مثبت تنقید ہو، اس میں کوئی عزائم نہ ہو، تو وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن شیخ رشید صاحب لگتا ہے آرمی چیف کے بیان کے باوجود ایسی بات کر رہے ہیں، تو کس کی لائن ٹو کر رہے ہیں یہ اب ان سے وہی جانتے ہوں گے بہتر، لیکن یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ اچھا، ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف لوگوں نے اس وقت بالکل پی ڈی ایم کو مائنس میں ڈال دیا کہ اب پی ڈی ایم تو کچھ رہی ہی نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سیاست میں اب میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو میں آپ سے کہہ رہا تھا ابھی کہ میں کہوں گا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ زیرو ہو جائے اور مائنس ہو جائے، یہ بھی پالیٹکس کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ آپ کو کنفیوز کرنا، اپنے آپ کو کمزور دکھانا، تاکہ آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ شیخ رشید صاحب یا پرائم منسٹر عمران خان صاحب بہت اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں۔ ابھی کوئی ایسی اچھی خبر نہیں آنے والی ہے، خبریں آگے آ کے اور خراب ہوتی جائیں گی۔ ہر پارٹی اپنے حساب سے فیصلے کرتی ہے، سیاسی بیانات دیتی ہے، ایکشنز دے کر ریئیکشن چیک کرتی ہے۔ تو 31 جنوری کے بعد دیکھیں کیا گل کھلاتی ہے پی ڈی ایم۔ ابھی وہ بیک فٹ پہ ہے، سیاست میں بیک فٹ پہ آدمی جاتا ہی ہے، جب 2 اسٹیپ اس کو فارورڈ جانا ہوتا تو 1 اسٹیپ بیک کرتا ہے وہ۔ تو یہ اسٹیپ بیک ہے جس پہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ ختم ہوئی، میری نظر میں ایسا نہیں ہوا، کیونکہ آپ دیکھیے ان کی اسٹریٹجی میں بڑا ایک چینج آیا، مثبت چینج آیا اور سیاسی چینج آیا، کہ انہوں نے اتنا ایڈمنٹ جو ان کا اسٹانس تھا کہ یہ ہو جائے گا، اس تاریخ کو یہ ہوگا نہیں یہ، وہ سب انہوں نے ختم کر دیا 1 گھنٹے کے بعد، اور انہوں نے اپنا اسٹانس تبدیل کیا۔ نواز شریف صاحب نے بھی بات کو سمجھا، انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کی بات مانی۔ زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں کچھ ہم سے سیکھ لو، ہم بھی ہیں، ابھی ہیں، ہم سے سیکھ لو، تو جیل بھرو، جو سیاسی طریقہ ہوتا ہے۔ تو اب پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی بہت ہی زیادہ بہتر ہو گئی ہے بنسبت اس دھاڑ کھاڑ پچھاڑ اور شور شرابے کے۔ اس کی وجہ
اب سب یہ دیکھ رہے ہیں موسم کیسا ہوگا، کارکن آئیں گے نہیں آئیں گے۔ اچھا، سب سے جو اس میں خاص بات ہے جس کے اوپر میں آج چاہ رہا ہوں کہ ہو سکتا بھائی میرے بھی پر جل جاتے ہیں زیادہ کہنے پہ، لیکن جہاں تک میری ہمت ہوتی ہے اس عمر میں وہاں تک تو میں بولوں گا۔ بولنا میرا کام ہے، لوگوں کو سمجھانا میرا کام ہے، تنقید کرنا میرا کام ہے، باقی ماننا نہ ماننا سمجھانا میرا کام ہے، سمجھنا نہ سمجھنا یہ عوام کا کام ہے۔ تو میرا تو یہی ہے سوچ کہ ایک صحافی کی حیثیت سے میں آنے والا وقت جو کیلکولیٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں وہ آپ تک بھی اور خواص تک بھی، عوام و خواص دونوں، انسٹیٹیوشنز تک بھی، اداروں تک بھی، پولیٹیشنز تک بھی، عواموں تک بھی، کہ میری بات سن لی جائے، بھلے مانے نہ مانے، کیونکہ میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، میں کسی کا فیور کرنے والا صحافی نہیں ہوں، میں اپنی کھال میں مست رہتا ہوں، جو صحیح لگتا وہ بول دیتا ہوں، اس سے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے آئی ڈیم کیئر، اس لیے کہ سچ بات تو سچ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایک نئی تبدیلی آئی ہے پی ڈی ایم کے اسٹانس میں، یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک فلر چھوڑا ہے۔ فلر تو نہیں ہوگا بلکہ اس میں یہی سچ بھی ہوگا آگے جا کے، مجھے لگ رہا ہے۔ انہوں نے اب یہ کہا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو یہ لانگ مارچ اور دھرنا کرنا ہے تو یہ اسلام آباد جاؤں یا پنڈی جاؤں، راول پنڈی، دا موسٹ امپورٹنٹ سٹی آف دا کنٹری، جہاں تمام بڑے انسٹیٹیوشنس کے ہیڈ کوارٹر سے، ایون آرمی کا جنرل ہیڈ کوارٹر جیسے عرف عام میں GHQ کہتے ہیں، وہ بھی لوکیٹ کرتا ہے۔ اب اگر یہ واقعی انہوں نے ایسا کر لیا اور اسلام آباد کے بجائے ان کا رخ پنڈی کی طرف ہو جائے تو عمران صاحب اور شیخ رشید صاحب آپ بھی سوچئے گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ پنڈی کے اندر اتنی ریڈ لائنز ہیں اور جن کا آپ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوگا، اور پھر وہاں کی سختیاں بھی اتنی ہی زیادہ ہیں کہ اگر وہ ریڈ لائن کسی نے کراس کی تو اس کا ریئیکشن بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو، اور موب کو کنٹرول کرنا ایسے وقت میں بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر موب اس جگہ پہنچ جاتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، اور اس کی ایک لائن کراس کرتا ہے تو کیا ہوگا اگر ادھر سے ریٹیلیشن ہو گیا، جو ہوگا، کیونکہ ان کا تو قانون ہوتا ہے بھائی، وہ تھوڑی دیکھتا ہے کچھ، وہ تو بس، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک عذاب آئے گا اس ملک میں، وہ کسی سے بھی کنٹرولیبل نہیں ہوگا، کیونکہ ایک کیوس بن جائے گا۔ تو میری خاص طور پہ حکومت وقت سے، عمران صاحب سے، شیر صاحب سے بہت ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اپنا آپ بھی اسٹانس ویسے ہی تبدیل کریں جیسے پی ڈی ایم نے کیا ہے، اور اس نہج تک باتیں نہ جائیں کہ آپ جس کو بہت آسان سمجھ رہے ہیں، میں یہ کر لیں گے، یہ پٹ گئی پی ڈی ایم، یہ ہو گیا، غبارے سے ہوا نکل گئی، اس وقت پھر کیسی ہوا چلے گی، کیا ہوگا، کس کا غبارہ پھوٹے گا، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ میں تو بہت اس وقت ورڈ ہوں اس سچویشن سے جو آنے والا میں دیکھ رہا ہوں، اسی لیے میں عوام کو بھی کہہ رہا ہوں، خواص کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہوش کے ناخن لیجئے اور ایسے فیصلے کیجئے جس سے ملک میں استحکام آئے، بجائے اس کے کہ ملک جو ہے آگ میں جھونک دیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی پاکستان زندہ باد۔